سب ایڈجسٹ ہو جائیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور جن کے درجے بعض کے درجے بلند کیے ہیں. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد بھی ہرگز آپس میں لڑائی بڑھائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب یہاں پر بیان یہ کیا گیا ہے کہ جو رسول ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ 1,24,000 کے قریب کہا جاتا ہے. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، تو سب ہی اللہ کے ہاں بہت معتبر ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تمام تر انبیاء کرام کا ہمیں احترام اور ادب کرنا ہے اور تمام تر انبیاء کرام کو اون کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسی آپ کو جو ہے امتیں نظر آتی ہیں، جیسے یہود و نصارہ کو ہی دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے اپنے نبی پکڑے ہوئے ہیں، ہے نا. ان کا یہی مسئلہ ہے نا بھئی. یہ کوئی آپ دیکھیں انبیاء کرام کا انہوں نے اپنی اپنی وہ کر رکھی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے، حضرت عزیر کو بھی کہتے ہیں یہ یہود جو ہیں، اور حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ لوگ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہود و نصارہ نہیں اون کرتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں نصارہ میں دیکھیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا رتبہ دیتے ہیں، مگر باقی انبیاء کرام کو ان سے کچھ کم رتبہ دیتے ہیں، عیسائی جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. امت مسلمہ کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے. اور وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، بنی اسرائیل میں جو ایک آتی ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تمام تر انبیاء کرام کا آپ کو احترام کرنا ہے اور تمام تر انبیاء کرام کو آپ کو اون کرنا ہے، پلس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل بھی کرنا ہے اور ان کو اون بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی وقت آپ مسلمان ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ان میں ہم میں فرق اصل میں یہ بھی ہے نا کہ اگر یہ بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں، ان کو قبول کر لیں، تو یہ بھی مسلمان ہوں. ٹھیک ہے نا. ان کا ایک سمجھیں گھڑی رک گئی ہے، ان کا وقت رک گیا ہے، وہاں پر پیچھے ہی رک گیا، اپنے نبی پہ آ کے رک گیا. ٹھیک ہے نا. اسلام آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا نزول آگے بڑھ گیا، اور ان کا جو وقت ہے وہیں اپنے نبی پر رک گیا. یہ اسلام نہیں چاہتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات، ہمیں بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امتوں کی طرح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اون کریں، بلکہ سب کو اون کریں، سب انبیاء کو اون کریں. یعنی ان کو بھی اون کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کرتے ہوئے، ان کے امتی بنے رہتے ہوئے ہم تمام تر انبیاء کو ہم احترام بھی کریں گے اور ان کو ہم کبھی قبول کریں گے، وہ بھی من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے نا؟ صحیح نا. ہم آپ دیکھیں نا کہ جہاں بھی قرآن کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف انبیاء کرام کے ذکر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس سے کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا کہ ہم تمام تر انبیاء کی سنتوں سے فیضیاب ہو سکیں گے، کیونکہ ہم ان کو اون کرتے ہیں. سیرت یوسفی کی جب بات آئے گی تو ہم تو خود سب سے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تعصب ختم کیا جا رہا ہے. آپ کے اندر علم کے اندر آپ کی علم، آپ کے ادب اور احترام میں آپ کو ورسٹیلٹی دی جا رہی ہے. سیکنڈلی یہ کہ پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اہل کتاب کو تبلیغ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہم ان کے انبیاء کا آلریڈی احترام کرتے ہیں. جب وہ کہیں گے جی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، تو ہم کہتے ہیں ہم تو آپ سے زیادہ ہم ان کو مانتے ہیں. وہ کہیں گے ہم حضرت عزیر کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم تو ان سے زیادہ مانتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو مسجد اقصیٰ کا اور سارا معاملہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے بنائی تھی اور وہ ہمارے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو ہمارے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے تو مسجد بنائی ہے، انہوں نے ٹیمپل تھوڑی بنایا تھا. نبی تو مسجد بناتے ہیں، نبی ٹیمپل تھوڑی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم اور سارا مسئلہ یہی ہے نا یہ کہ ہم اس پہ، تو یہ بات یہاں پہ سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے سب رسولوں کو بھیجا اور ترتیب وار بھیجا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس میں ہم جو ہے نا بطور امتی ہم جو ہے ڈویژنز نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑی حدیث ہے نا کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو, اور یہاں تک آتا ہے کہ یونس بن متی سے بھی زیادہ جو ہے مجھے فضیلت مت دو. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصے رہنا پڑا تھا, ٹھیک ہے نا, بطور انتباہ کہا جا سکتا ہے کہ بطور انتباہ ان کو کہا گیا تھا, ٹھیک ہے, ایک طرح سے ان کو سمجھانے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کے ذہن میں یہ شاید تھوڑا سا آ سکتا ہے کہ بھئی ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زیادہ بڑے ہیں اور باقی نبی جو ہیں وہ شاید کمتر ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے اندر سے یہ جو بدگمانی ہے یہ نکالی جا رہی ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ بطور امتی ہمارے لیے سب نبی جو ہے نا بطور احترام ہے, قابل احترام ہے اور ایک برابر ہیں. یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں نا بہت میرا خیال ہے یہ نیچرل سا معاملہ ہے کہ وہ نبی جو ہے نا وہ نبی ہے نا, تو جو بھی نبی ہوگا تو ہم تو امت ہی ہیں, ہماری تو حیثیت کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہماری حیثیت کے سامنے تو ہر نبی ہی بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم تو اپنی حیثیت کو دیکھیں گے نا بھائی. تو اپنی حیثیت کے سامنے تو ہمارے سامنے اگر کوئی بھی حضرت نوح علیہ السلام آ جاتے ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ جائے یا حضرت سلمان علیہ السلام, تو وہ ہم سے تو سبھی بڑے. تو ہمیں بطور امت یہ ادب سکھایا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ادب ہمارے اپنے مفاد میں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ذمہ داری بھی تو امت مسلمہ پہ بہت بڑی ڈالی گئی ہے نا کہ تمام تر جو ہے قوموں کو آپ نے دین اسلام پہنچانا ہے. اب یہ جو ذمہ داری ہے پیغام پہنچانے کی تو وہ تو امت مسلمہ پہ ڈالی گئی ہے. تو اس میں یہ ٹول بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ ٹول ہمارا بڑا ساتھ دیتا ہے کہ جب ہم ان سے اناد ہی نہیں رکھتے, وہ اناد رکھتے ہیں ہم سے, ٹھیک ہے, انبیاء کے درمیان وہ تفریق کرتے ہیں, ان کی آپس کی لڑائیاں بھی ہیں. یہ جو اختلاف کی بات آ رہی ہے یہ اسی اختلاف ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ آپ دیکھیں نبی جو اترتے ہیں تو وہ تو آپس میں محبت اور مودت ڈالنے کے لیے اتارے گئے ہیں, وہ اختلاف ڈالنے کے لیے کبھی نہیں اتارے گئے, بلکہ نبیوں کے تو آپس میں بہت محبت اور مودت ہوتی تھی, ان کے درمیان کبھی تعصب یا کوئی دشمنی والا معاملہ نہیں ہوتا تھا. آپ کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف انبیاء آئے اور وہ ایک دوسرے کو اپنے بھائی کہا کرتے تھے اور اسی طرح سے مخاطب کیا کرتے تھے کہ آپ قرآن میں پڑھیں گے میرے بھائی جو ہے فلاں نبی نے یہ کہا میرے بھائی, آپ قرآن میں اس طرح سے آپ دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور ایون آپ کو اگر وہ واقعہ یاد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب ان کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے بیٹے کی, اور جب ان کو بتایا گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر ہم عذاب لے کر آئیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی خوشخبری کو سائڈ پر رکھ کر ان کو آپ دیکھیں سمجھانے بیٹھ گئے. یعنی فرشتے ان کو پتہ بھی ہے, نبی تھے, ان کو پتہ تھا کہ فرشتے اب اگر اتر چکے ہیں اللہ کے حکم سے تو وہ چینج تو نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا رول پلے کر دیا, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا ایک عنصر ہمیں نظر آتا ہے کہ آپس میں انبیاء کرام آپس میں محبت رکھتے تھے اور نرم دل ہوتے تھے. ایون آپس میں قوموں میں بھی محبت رکھتے تھے, ان میں قوموں میں بھی اختلاف. آپ دیکھیں ہمارے تو مسلکوں میں اختلاف ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کی مسجد میں نہیں جا سکتا, ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کی بات اگر کر لے تو وہ اس پہ جو ہے نا ڈنڈے اڑ جاتے ہیں اور اس پہ فتوے آ جاتے ہیں, کفر کے فتوے لگائے, تم نے اس مسلک کے بابا جی کے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے, تم نے اس مسلک کے کوئی اگر عالم ہو تو ان کے بارے میں آپ نے یہ بات کہہ دی, تم کافر ہو گئے. ہمارے یہاں تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنا بڑا ادب سکھایا گیا, کتنا بڑا. تو ہم جیسوں کو جن کو یہ ادب سکھایا گیا تو ہمیں کیا زیب دیتا ہے کہ ہم جو ہے ان مسلکوں پہ لڑائی کرتے پھرے. اور آپ دیکھیں اسی کا کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا, ٹھیک ہے. تو یہ اختلاف آپ کو بتائیں کہ ان کے آپس میں بھی ہیں, انبیاء کے درمیان بھی اختلاف کرتے ہیں جو غیر قوم ہیں, پلس ان کے آپس میں بھی فرقے ہیں, یہود و نصارہ میں بھی فرقے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جیسے حدیث ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے, نصارہ کے 72 ہو گئے, اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے. تو اور وہ جو ہے وہ کون ہوگا, پوچھا گیا کون ہوگا, تو وہ جو کہ میرے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا. اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی فرقہ ہوگا, بس وہ گروہ ہوگا, اس کی بس یہ نشانی بتا دی, اس کا نام پھر بھی نہیں بتایا. لوگوں نے اس گروہ پہ اپنے نام بھی رکھ لیے, جی ہم وہ اب کوئی تو ہم وہ والے گروہ نہیں, وہ گروہ اللہ خود بتائے گا آپ کو قیامت کے دن. آپ یہاں پہ یہ پروٹوکول نہیں لگا سکتے اپنے ساتھ, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم وہ گروہ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تو ڈیسائیڈ اللہ ول ڈیسائیڈ نا ایٹ دا اینڈ, ٹھیک ہے. اور وہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا, آپ کے اعمال اور آپ کی نیتوں کو دیکھ کر, آپ کی حرکتوں کو دیکھ کر اس دنیا کی, وہ وہاں پر آپ کے اعمال نامے کو دیکھ کر ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کس فرقے پر عمل کرتے رہے تھے, آپ کون سے گروہ میں تھے. یہ آپ نہیں ہے جو ڈیسائیڈ کریں گے,
ٹھیک ہے. تو کتنی بڑی بات یہاں. اس کے بعد ہمارے دل میں تو کوئی بدگمانی کسی کے لیے نہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک مبلغ جو ہوتا ہے نا وہ ہر انسان سے اچھا گمان رکھتا ہے, اس کے اندر بدگمانی نہیں ہوتی. اگر بدگمانی ہے میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, آپ عبادت تو شاید اچھا کر سکتے ہیں, مبلغ اچھا نہیں, اچھا کیا بن ہی نہیں سکتے. آپ بدگمانی کے ساتھ مبلغ نہیں بن سکتے, اور آپ کا مین کام مبلغ بننا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جو اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کہ مجھ سے پہنچاؤ چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو مبلغ تو ہو گئے نا, ایک آیت کے مبلغ تو ہو گئے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے. بہت ڈیٹیل اس پہ بات ہو سکتی تھی, لیکن کیونکہ دورہ قرآن ہے اور ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو اس لیے ہم جو ہے جلدی جلدی آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے آپ دیکھیں اس کے بعد آتی ہے جو اس کی سب سے پہلے تو اس کی آتی ہے کہ اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے رہو. ٹھیک ہے. مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, دین کی راہ میں خرچ کرنا, مالی قربانیوں کو برداشت کرنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور وہ مالی قربانیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں, مثلاً آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ابھی جو آپ آئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے مالی قربانی دے کر بھی آئے ہوں, ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی اپنا کوئی اس ٹائم پہ آج کل آن لائن ارننگ بھی ہوتی ہے نا, کوئی آن لائن ارننگ کا کوئی سیٹ اپ ہو, یا اس کا فیئر لگا ہو, کرایہ لگا ہو, اس کا پیٹرول لگا ہو, جو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے خوبصورت جو اس دنیا میں جس کا اجر آپ کو بہت زیادہ دیا جائے گا وہ ہے جو آپ نے دین کے راستے میں مال قربان کر دیا. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھتے نہیں, ہم اس دنیا میں اس کو نقصان سمجھتے ہیں, مگر اصل میں وہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اور یہ ایسا فائدہ ہے, یہ ایسا مال ہے جو آپ جہاد میں لگا رہے ہیں, اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں. کیونکہ آج کے زمانے میں جہاد تو ہے نہیں, آج کے زمانے میں تو جہاد یہ ہے نا کہ قرآن کو عام کیا جائے, دین کی تعلیمات کو عام کیا جائے. تو اللہ کے راستے میں ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور پلس ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا اور صدقات وہ سب آ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے گی جس میں نہ تو کوئی تجارت ہوگی, نہ دوستی, نہ شفاعت, اور کافر ہی ظالم ہیں. ٹھیک ہے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. نہ کوئی تجارت ہوگی اس دن, یہ ساری جو آپ کر رہے ہیں نا یہ لین دین, اس دن صرف نتائج ہوں گے, اس دن صرف حساب کتاب ہوگا, اس دن صرف آپ کی ذرہ برابر بھی اگر آپ نے کوئی نیکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اس کو میں پالوں گا, یعنی اس کا حساب آپ کو دیا جائے گا. اور اگر آپ نے ذرے برابر بھی کوئی کسی کی حق تلفی کی, کوئی آپ نے گناہ کیے اور آپ نے ان کی معافی نہیں مانگی, تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ کرے گا. تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کر گزرنا چاہیے. یہ انسان کا عمل ہونا چاہیے. ہمیں نا بعض اوقات پتہ ہے شیطان, ابھی تو شیطان میں سے بند ہوگا, محسوس بھی ہو رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے آپ کو, پہلا روزہ ہے, سکون محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مگر نفس کھلا ہوا ہے, یہ نفس ہے جو آپ کو پھر بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں, چاہے وہ کوئی بھی کام, جو بھی نیکی کا کام اللہ تعالیٰ نے کہتے کر گزریں. اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا, کس طرح سے, کر گزریں اس کے. اور اسی طرح سے گناہ جو ہے, کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہمارے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے کہ ہمیں نا مطلب پتہ نہیں کیوں ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں گناہ کے معاملے میں کہ ہم نا گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر لے گا. اور پھر آگے عظیم ترین حدیث میں آتا ہے, آیت الکرسی کو حدیث میں افضل ترین آیت قرار دیا گیا, اور وہ افضل ترین آیت ہے, وہ تو ایک آیت ہے, ایک آیت ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آپ پڑھتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بیسیکلی اس آیت میں اللہ کی مکمل معرفت بخشی گئی ہے, اور جیسی معرفت اس آیت میں بخشی گئی ہے نا, میں نے خود بھی اسٹڈی کیا, قرآن میں کہیں بھی ایسی مکمل معرفت جو ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہے نا. یہ مجھے بڑا مطلب میں خود بھی بڑا انجوائے کرتی ہوں آیت الکرسی کو نا, جب آپ پڑھتے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع ہوتا ہے. اور ایک اور بات, اس میں اعظم بھی ہے, الحی القیوم کو اس میں اعظم کہا جاتا ہے. اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ پورا جو ہے نا ورڈ, یہ سمجھیں اس کو, لائن کو, تو یہ اس میں اعظم ہے. اور اس میں اعظم کے بعد دعا مانگی جو جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک تو بات یہ ہے. ٹھیک ہے. الحی القیوم اس میں اعظم ہے. اچھا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم,
نہ اس کو کوئی نیند آتی ہے، نہ ہی کوئی اونگ آتی ہے۔ اچھا، اب اس میں پتہ ہے مسئلہ بات کیا آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جو انسانی ساری کمزوریاں ہیں نا، جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، ان ساری کمزوریوں سے آپ کا رب پاک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنا شاندار اور اتنا بڑا رب ہے، اس کو نہ کوئی نیند آتی ہے، نہ کوئی اونگ آتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس رب کی، آپ دیکھیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں، اسی کے لیے ہے، لہو، اسی کے لیے، اور اسی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سب اسی کے لیے جو ہے نا بات۔ یہ آپ دیکھیں چرند پرند سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سب اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور بس انسان ہی غافل بنا پھرتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے جو ہے وہ شفاعت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ تو یہاں سے شفاعت کا معاملہ بھی جو ہے نا کلیئر ہو گیا کہ آپ دیکھیں ہم لوگ کے ہاں عقیدہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیں بخشوا دے گا، اب بزرگوں کا اور وہ جو فوت شدگان کا جو عقیدہ ہوتا ہے، تو اس سب کی نفی یہاں پہ آ گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں شفاعت کا معاملہ بھی یہ کلیئر کر لیں۔ اچھا، شفاعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ شفاعت، اس میں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور پھر کچھ لوگ ہوں گے جو سفارش کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا، مثلاً حفاظ کا آتا ہے، کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے، جیسے کہ اگر بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ اگر وفات پا جاتا ہے تو وہ اپنی ماں باپ کی انگلی پکڑ کر جنت میں داخل ہوگا نا، اس طرح سے۔ اور اسی طرح سے فیملیز کو یکجا کر دیا جائے گا، مثلاً کسی کی فیملی میں بچے اگر دیندار ہیں تو درجے بڑھا کر، ماں باپ اتنے نہیں بھی ہیں تو درجے بڑھا کر اس بچے کے جو ہے نا لیول پہ، تو یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو ہاں، قرآن سفارش کرے گا، بالکل، قرآن تو بہت زیادہ اس کا، آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن تو ایسی سفارش کرے گا کہ وہ بالکل ہی مقبول سفارش ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی بندہ حاضر ہوگا حساب کے لیے تو قرآن حاضر ہو جائے گا ساتھ میں سفارش کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ سے جنتی زیور عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ سے جنتی حلہ عطا فرما، لباس، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی لباس بھی عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی منازل طے کرتے جاؤ، جہاں پہ تم رکو گے وہیں، جہاں قرت تمہاری رکے گی وہی تمہارا جنت میں مکان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن تو بہت زبردست سفارش کرے گا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو بات یہاں پہ ہے کہ جو شفاعت وہی کر سکیں گے کہ، یا سفارش وہی کر سکیں گے جن کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، یا جن کو جب حکم ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، انہوں نے اپنا حق یہ رکھا ہوا ہے سنبھال کر نا، ان کو یہ حق دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک لمبا سجدہ کریں گے۔ یہ پورا حدیث، ایک لمبی حدیث میں اس کا پورا ڈیٹیل آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ان سے کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں، آپ مانگیں، کیا مانگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں سجدے کا، اور اس کا ذکر آتا ہے حدیث میں، تو سجدے کا بڑا تعلق ہے دعا کی قبولیت میں، اللہ کے سامنے پسندیدگی میں نا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں شفاعت کرنا چاہتا ہوں اپنے، تو ان کو پھر اور یہ پورے مرحلے ہوں گے اس کے۔ شروع میں جو گناہ گار ہوں گے ان کو ایک کیٹیگری میں نکالا جائے گا جہنم سے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یا تو ڈال دیا جائے گا یا ڈالنے سے پہلے نکال لیا جائے گا، پھر دوبارہ ایک اور جو ہے کیٹیگری آئے گی جنہوں نے اس طرح کر کے ان کو نکالا جائے گا، اور پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں وہ واقعہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے، اور وہاں پر کچھ لوگ آنے لگیں گے پانی پینے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے جو ہے بیچ میں آ جائیں گے امتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ امتی تو ہیں مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد بدعت اختیار کر لی تھی، بدعت اسٹارٹ کر دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جائیں۔ اور شفاعت کا معاملے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ منافقین کی شفاعت کا ہمیں نہیں حدیث سے پتہ چلتا، بلکہ منافقین جو ہے وہ تو ایون مومنین جو ہے نا ان کے نور کے پیچھے بھی اگر آنے لگیں گے نا تو ان کو دور کر دیا جائے گا،
اور منافقین جب اگر سجدہ، حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے ساری ڈیٹیل کہ وہ جب اللہ کو، جب سب مومنین سجدہ کریں گے تو منافقین سجدہ بھی نہ کر سکیں گے، ان کی کمر کو تختہ کر دیا جائے گا اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے۔ تو طے یہ کرنا ہے ہمیں کہ ہم واقعی اصل میں مسلمان ہیں، مومن ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی کیٹیگری ہمارے آج کل کے مسلمانوں میں منافقین کی داخل ہو چکی ہے۔ یہ انسان سوچے، منافق کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ تو کہتا ہے، جو کہتا تو ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اس پہ فخر بھی کر لیتا ہے، اپنے پاسپورٹ میں بھی اسلام لکھواتا ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ عمل اپنی مرضی کا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام میں جو مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ ایمان اور عمل کی ہے۔ اسلام ایسے انسان کو مسلمان نہیں مانتا نا جو ایمان زبان سے تو اقرار کرے ایمان کا، لیکن عمل سے اس کی نفی کر دے۔ یعنی آپ کو ڈیفینیشن، قانون تو اللہ کا چلے گا نا، اللہ کا نافذ ہوگا، ڈیفینیشن تو اللہ کی چلے گی، آپ کی اور میری تو نہیں چلنے والی نا، کہ ہم اپنے آپ کو کہہ دیں، ہم اگر میں ابھی کھڑا کراؤں ہاتھ سب کہیں گے ہاں جی ہم تو مسلمان، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا اللہ بھی ہمیں مسلمان سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا سوال نہیں ہے جو انسان کو نہ پتہ ہو۔ ہر انسان کو اپنے گناہ کا، اپنے کیریکٹر کا، ایون میں تو کہتی ہوں اپنے اعمال نامے کا بھی کچھ پتہ ہی ہوتا ہے، کہ اسے پتہ ہے کہ میں کیا بھیج رہا ہوں آگے، اس کو اندازہ ہے۔ تو ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اور اپنے نفاق کی بھی توبہ کر لیں۔ گناہوں کی توبہ تو ہم اکثر ہی کرتے ہیں، استغفار پڑھتے رہتے ہیں، گناہوں کی توبہ ایک الگ چیز ہے، اور نفاق کی توبہ کوائٹ ڈفرینٹ اٹ از، ٹھیک ہے نا؟ تو نفاق کی توبہ بڑی ضروری ہے۔ نفاق کو آپ کہتے ہیں ٹنل کو کہتے ہیں۔ ٹنل کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو راستے ہوتے ہیں، سرنگ، ایک سے آتی ہے، ایک سے ٹرین گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا ایمان بھی ٹنل کی طرح ہوتا ہے۔ نفاق والوں کے ہاں ایمان بھی ادھر سے آتا ہے، ادھر سے گزر جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو جو ٹھہرتا نہیں ہے نا ایمان، تو پھر وہ آپ جو ہے نا مسلمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے، مومن وہ ہے جس کے اندر ایمان ٹھہر جاتا ہے، جو ٹنل مانند نہیں ہے، سمجھ آئے؟ منافق جو ہے نا وہ ٹنل ٹائپ ہوتا ہے، سرنگ ٹائپ ہوتا ہے، اور ایمان والا جو ہے نا اس کے اندر ایمان ٹھہر جاتا ہے، اور پھر نہ صرف ٹھہر جاتا ہے، وہ جذب ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی سے، اس کے اعضاء سے وہ ایمان جو ہے نا جیسے روشنی کی مانند نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے مومن۔ تو اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے اعمال میں کیا واقعی ایمان ہے، اسلام ہے، یا ہم بس ایسے ہی ہیں، کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کر لیتے، پک اینڈ چوز پہ چل رہے۔ تو منافق پک اینڈ چوز پہ بھی چلتا ہے، یہ چیز ہماری پسند کی، اس کو لے لو، یہ چیز نہیں بھائی یہ نہیں کرتے، ہم مجبور ہیں۔ ایک تو ہم بڑی جلدی مجبور ہو جاتے ہیں، نہیں جی ہم تو مجبور ہیں، کیا کریں بھائی، سسرال والے نہیں مانتے، بیچاروں سسرال والوں پہ ہماری سارا گزر جائے، یا ہمارے شوہر نہیں مانتے۔ میرے پاس اکثر آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہمارے نا ہمیں آئی برو بنانی ہے، ہمارے شوہر نہیں مانتے۔ بھائی شوہر بیچ میں آ کہاں سے گیا آپ کے اور رب کے بیچ میں؟ مطلب آپ کی کچھ بیریئرز ہونے چاہیے، مومن کے کچھ بیریئرز ہوتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ یہ بھی بتا دوں آپ کو، عورت اپنے آپ کو، ایمان والی عورت کمزور نہیں ہوتی، بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو ایمان والی عورت، یہاں عورتوں کی محفل ہے نا، اس لیے میں عورتوں کو ایڈریس کروں گی سب سے پہلے، مرد تو ویسے بھی مضبوط ہی ہوتے ہیں۔ عورت ہے نا اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائے، اپنے اور رب کے بیچ میں کسی کو نہ آنے دے۔ دیکھیں حضرت آسیہ نے آنے دیا تھا کیا؟ حضرت آسیہ علیہ السلام تو درجہ کتنا بڑا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، انہوں نے مانگا، ان کو دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان کی جہاں پہ بات ہے، کیونکہ قبر سب کی اپنی اپنی ہوگی، اور یہ آپ کا جو ہے نا بہانہ کہ جی شوہر نے یہ کہہ دیا یا وہ یا سسرال والے، یہ بہانہ آپ کا چلے گا نہیں۔ تو آپ ان کو سمجھائیں، ہاں طریقہ ڈیل کرنے کا یہ نہیں سکھایا جا رہا آپ کو یہاں پہ کہ آپ لڑائی بھڑائی کا آج سے جا کے لڑنا بڑنا شروع کر دیں، نہیں ایسا نہیں سکھایا جا رہا۔ آپ پیار محبت سے، حکمت سے، میں کہتی ہوں پیار محبت بھی پیچھے رہ جاتا ہے، حکمت کے ساتھ آپ ان کو ڈیل کریں، حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کافر ہو کے کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایمان والے مطلب ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جو کہ اتنا وہ اچھا ماحول نہیں ہوتا مگر پھر بھی عمل کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ چیز نہ کہیں
ٹھیک ہے. تو شفاعت کا معاملہ اور سفارش کا معاملہ اچھی طرح سے اپنا کلیئر کر لیں کہ شفاعت اور سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. ٹھیک ہے. اور میں ہمیشہ اس معاملے میں وہ آپ کو ایوارڈ سیرمنی کا وہ میں آپ کو تمثیل بتایا کرتی ہوں. ایوارڈ سیرمنی میں ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو نا، کیونکہ میں ایک دفعہ پتہ نہیں اسکرول کرتے ہوئے میں نے ایک دفعہ کوئی ایوارڈ، پتہ نہیں کون سی ایوارڈ، اس کے بعد وہ میری آنکھوں میں وہ جیسے نہیں، مجھے وہ اس سے تمثیل سے مجھے یہ سمجھانا آسان ہو گیا. وہ پتہ ہی چلا کہ جیوری کچھ الگ ہوتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کس کو دینا ہے ایوارڈ. ٹھیک ہے. ایوارڈ دینے والے کچھ اور ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اور ایوارڈ جن کو دیا جاتا ہے وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. 3 لوگ ہو گئے، 3 قسم کی چیزیں آ گئی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب وہ 3 اب آپ کو میں بتاؤں. اچھا لیکن جو سب اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے نا وہ کوئی اور ہوتا ہے. یہ پوری آپ کو پتہ ہے یہ پورا سارا معاملہ ایسا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی جو جیسے ایوارڈ کو آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس میں تو یہ سب ڈیسائیڈ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ کس کو، یعنی آپ یوں سمجھیں اس تمثیل سے آپ شفاعت کو سمجھیں کہ کس کی شفاعت ہونی ہے، کون کرے گا شفاعت یا سفارش. ٹھیک ہے. شفاعت کو چلے الگ رکھ دیتے ہیں. شفاعت سے ہمیں بار بار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا ہے، ذہن میں آ جاتا ہے. ہم سفارش کو لے آتے ہیں. سفارش عام لوگ کریں گے، شفاعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ٹھیک ہے. تو شفاعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے بارے میں کرنے دیں اور کچھ لوگوں کے بارے میں نہ کرنے دیں. آپ کو میں نے کل ہی بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے. یہ بھی ذہن میں آپ کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے. تو سفارش کرنے والے لوگ جو ہوں گے اور جن کی جائے گی وہ سب چنے گا کون؟ اللہ تعالیٰ خود. یہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کو دلوائے گا. یہ اعزاز ہے اینڈ نتھنگ ایلس. اس میں یہ چیز اس وقت کی تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی. یعنی اگر ہماری تقدیر میں جہنم یا دوزخ جو بھی، جہنم یا جنت جو بھی، اس تقدیر پہ یہ سفارش کوئی رول پلے نہیں کر سکے گی. یہ بات کلیئر کٹ، آپ کا عقیدہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی بخشوا نہیں سکے گا، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ وہ جانتا ہے جو اس کے ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے، یعنی ہر علم اس کا کتنا بڑا علم ہے. سبحان اللہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اچھا ہمارا علم محدود ہوتا ہے نا، مگر اللہ کا علم بہت بڑا ہے. آگے تک دیکھ سکتے ہیں، پیچھے تک دیکھ سکتا ہے. میں نے کل بھی آپ کو دعاؤں کے معاملے میں سمجھایا تھا کہ بعض اوقات وہ دعا اس وقت ضروری نہیں ہوتی، بعد میں تو وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ، اور یہی بیفور اللہ کا جو بیفور علم ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہی تقدیر ہے کہ جو کچھ ہم کریں گے، جو کچھ تقدیر کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم سبق کا جو سابق علم ہے نا وہ تقدیر ہے کہ جو کچھ ہم کریں گے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہے، اس کو پتہ ہو سکتا ہے، اس نے پیدا کیا ہمیں. آپ دنیا میں بھی دیکھیں، ماں باپ کو بھی اکثر و بیشتر اپنے بچوں کے بارے میں تھوڑا بہت، وہ کہتے ہیں نا پالنے کے پتہ نہیں کیا پاؤں ہوتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے. تو ماں باپ کو کچھ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ہمارا یہ بچہ کیسا نکلے گا، یا اس کی نفسیات کیا ہے، کہ آگے بڑھ کر یہ اس کی کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یا اس کے فیوچر تھوڑا بہت اندازہ لگا ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ حالانکہ وہ صرف ماں باپ ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ اس نے تو پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی تقدیر کو بھی سمجھ جائیں. تقدیر کے 2 حصے ہیں البتہ، معلق اور جامد. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ معلق جو ہے وہ الگ چیز ہے، جامد الگ چیز ہے. جامد میں یہ ہے کہ ہم بے اختیار ہیں. مثلا ہم کس ماں باپ کے گھر پہ پیدا ہوں گے، یہ تقدیر جامد ہے. ہم اس میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ بھئی ہمارے ماں باپ، اب ہم یا ہمارے گھر میں کون سے بچے پیدا ہوں گے، تقدیر جامد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی مثلا شادی کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اس میں دونوں چیزیں ویسے، اس میں چوائس کا بھی اختیار دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات تقدیر بھی غالب آتی ہے. وہ اس لیے کہ روحیں ڈیسائیڈڈ ہیں نا، تو ماں باپ بھی ڈیسائیڈڈ ہیں ان کے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن پھر بھی اس میں کہیں کہیں ہمیں اختیار دیا گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن تقدیر معلق میں آپ کو پتہ، ہاں یہ بھی ہے. جامد میں یہ کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے یا کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ معلق ہے کہ اگر آپ غیر مسلم میں پیدا بھی ہو گئے تو آپ اسلام قبول کر سکتے ہیں. یہ آپ تک نہیں کہہ سکتے جی ہماری تقدیر میں، یعنی کوئی غیر مسلم کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا جی میری تقدیر میں یہی تھا، اب میں تو جو ہے نا مسلمان ہوں گا ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ ریسرچ کرے، وہ ڈھونڈے، بلکہ اس کا اجر زیادہ ہے.
ٹھیک ہے نا. تو تقدیر معلق اور تقدیر، اور اسی طرح سے بعض اوقات آپ دیکھیں ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں تو دعا جو ہے وہ واحد چیز ہے جو تقدیر پر بھی غالب آ جاتی ہے. تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائشوں کے ذریعے سے دینی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پہ اچھا تقدیر معلق میں دعا کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. کچھ چیزوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو پھر اس کو یہ چیز عطا کی جائے گی. سبحان اللہ، یہ بھی تقدیر معلق کا حصہ ہے. دعا از دا پارٹ آف تقدیر معلق. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کلیئر کرتے. تقدیر پہ بھی الگ سے سیشن ہو سکتا ہے، لیکن اس میں صرف مختصراً سمجھانے کے لیے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو میں چاہتی ہوں آپ کے تھوڑے تھوڑے کانسیپٹ، امید ہے کہ آپ کا تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تقدیر جامد اور تقدیر معلق کیا ہے، اور تقدیر جو ہے وہ اللہ کا بیفور علم ہے. اچھا، تقدیر ہم پر لاگو اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، لیکن جو ہم کرتے ہیں نا، یا جو ہمیں کرنا ہے یا جو ہم آگے کریں گے 2 سال بعد بھی کریں گے، اللہ کو وہ ابھی سے پتہ ہے. یہ ہے اصل میں بات. ٹھیک ہے نا. اور جامد والا تو ظاہر ہے ہم پر لاگو ہوتا ہے تقدیر جامد کے. ہم اپنے ماں باپ نہیں بدل سکتے، یا بعض اوقات ہماری جائے مکان جو ہوتا ہے وہ نہیں بدل سکتے، ہم کس ملک میں مثلاً پیدا ہوں گے. مثلاً بہت ساری چیزیں جامد میں آ جاتی ہیں. کچھ چیزیں جو جامد میں، ہمارے مثلاً رشتے کون سے ہوں گے، یہ چاچا ہوگا یا ماما ہوگا، وہ رشتے وہ ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ تقدیر جامد میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو تقدیر جامد الگ ہے اور تقدیر معلق جو ہے وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ بس اتنا سمجھ لیں. صحیح ہے. تو علم اس کا، کیونکہ بات ہے تو میں نے علم کا، اور علم تو اللہ تعالیٰ کا اس قدر ہے کہ وہ احاطہ کوئی اور کر نہیں سکتا. اور ایک اور بات کہ انسان کا جو علم کا ماخذ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو وہ علم والا بنا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو پیچھے وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام والا اور فرشتوں والا. ٹھیک ہے. اچھا، فرشتوں کو اس چیز کا یہ لمیٹڈ علم دیا جاتا ہے. فرشتوں میں اور انسان میں یہ فرق ہے، لمیٹڈ علم ہوتا ہے، جتنا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے بس ٹھیک ہے وہ کر گزرتے ہیں. مگر انسان کا جو علم ہے نا وہ زیادہ دیا گیا ہے، اس کے اندر میموری بھی ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ واقعہ پورا یاد کر لیں جو ابھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو ریکال ہو جائے گا کہ علم کا ماخذ یہ بھی ایک مطلب ہمیں اللہ کا، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے جب ہمیں کوئی علم کی اتنی سی بھی بات پتہ چلے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں. علم اور انفارمیشن میں فرق ہے نا. علم ہم جب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ ہمیں علم دینا. ٹھیک ہے نا. اور اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے. اچھا، اس کی کرسی یہ آیات متشابہات میں سے، قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، آیات متشابہات اور آیات محکمات. ٹھیک ہے. تو آیات محکمات تو وہ ہیں جو کہ کلیئر کٹ ہیں، بھئی یہ چیز ایسے، یہ چیز ایسے، اس طرح سے. ٹھیک ہے، جو بالکل ایک لائن سے سمجھ آ جاتی ہے، آیت کو پڑھیں اور سمجھ آ جاتی ہے. مثلاً کہہ سکتے ہیں یہ والی جو آپ نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یہ آیات محکمات ہیں. ٹھیک ہے نا. آیات محکمات میں سے. آیات متشابہات الف لام میم، یہ آیات متشابہات ہیں، وہ کہ جو فوری طور پہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ اس کے میننگ کیا ہے. تو یہ جو حصہ پڑھ رہے ہیں، ولا یؤدو حفظہما وسع کرسیہ السماوات والارض، یا ولا یؤدو حفظہما، یہ آیت متشابہات میں سے اس کا حصہ ہے کہ اب وہ کرسی کیسی ہے، اس کے ہینڈلز ہیں یا نہیں ہیں، یا ایون وہ کوئی تخت ہے. مطلب اللہ تعالیٰ تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش بھی ہے نا، اس کا تخت بھی ہے، تو ہو سکتا ہے اس پورے عرش کو، پورے تخت کو تو کرسی کہا گیا، یا ہو سکتا ہے کہ اس پہ ایک الگ سے بھی کرسی رکھی ہو. بھئی ہم تو کرسی کی یہی والی شکل جانتے ہیں، مگر اللہ کے یہاں کون سی شکلیں موجود ہیں، تو اس پر اچھا اب آیات متشابہات کا ادب ہوتا ہے. ہم اس پہ زیادہ ریسرچ نہیں کرتے اور ہم اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے. ہم اس کو صرف یہی کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل شکل کیسی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اب اس میں کیا بات واضح کی جا رہی ہے کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں. اور اس آیت کو بہت ہی لوگ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نا دین میں آ جاؤ، اس کے بعد کوئی زبردستی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان بن جائے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ اسلام میں آ گئے تو پھر اس کے ہر حکم پر عمل کرنا آپ پر فرض ہے. ٹھیک ہے.
یہ کس کے لیے؟ غیر مسلم کے لیے. یہ آیت کس کے لیے؟ کہ جو مسلمان ابھی ہوا نہیں تو اس کے لیے کہ زبردستی نہیں ہے دین میں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو اب وہ جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے جو دین کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے. اور زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا. زبردستی آپ کسی کو مجبور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت بھی نہیں ہے. کوئی اگر غیر مسلم رہنا چاہے، کوئی ایون منافق رہنا چاہے، کوئی ایون کافر رہنا چاہے، کوئی عیسائی رہنا چاہے، کوئی یہودی رہنا چاہے، اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ٹھیک ہے دوزخ تیار ہو رہی ہے، تیار ہوئی پڑی ہے، دوزخ میں آپ کو ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس بات سے کہ آپ اگر نہیں آنا چاہتے. مطلب ہمیں بڑا ہوتا ہے نا کہ بھئی ہے نا ٹھیک ہے اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی اپنی اکڑ پہ اپنی آپ دیکھیں یہود کا معاملہ ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم نسلی یہود ہیں، اور ان کے ہاں تبلیغ کا بھی ایز سچ کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اب وہ اپنی نسل پہ بہت فخر کرتے ہیں، اور وہ اپنے یہودی ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور وہ یہودی رہنا چاہتے ہیں. استغفر اللہ. آپ اگر مسلمان ان کو کوئی تبلیغ کرے نا تو وہ آپ کو نچلی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کوئی بہت اونچی چیز ہے. اور مسلمان یہ سارا جو بینکنگ سسٹم اور جس طرح سے یہودیوں نے دنیا کو کنٹرول کر رکھا ہے نا، ان کا عقیدہ ہے کہ ہم سپریم نیشنلٹی ہیں، ہم سپریم ہیں. یہود سپریم ہے، اور باقی سب جو ہے نا وہ صرف جانور ہیں. وہ ان کو انسان کا درجہ بھی نہیں دیتے. یہ ان کے ہاں باقاعدہ پروٹوکولز ہیں، ان کے ہاں باقاعدہ لکھی گئی ہیں چیزیں نا، یہ اور اوپنلی کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو اس سے ڈر نہیں ہے، اس لیے وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتے ہیں. آپ دیکھیں میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے. پہلا بینک بھی آپ کو پتہ ہے یہودیوں نے بنایا تھا. بینکنگ سسٹم سارا جو اکانومی پہ ان کا کنٹرول ہے. کس طرح سے یہ آپ تباہی پھیر رہے ہیں، سب کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں دے رکھا ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی، اور ان کا پورا ایجنڈا ہے. وہ وہاں پہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. وہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو بہت بڑا، بہت ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں. ایون اس کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سعودیہ تک وہ چاہتے ہیں کہ اردن کے ساتھ ان کو ایک سڑک دی جائے، اور وہ سعودیہ تک رسائی چاہتے ہیں. اس لیے وہ اپنے پورے معاملات کہ ہم کزنس ہیں، وہ اپنی پوری جو ہے نا میڈیا اپنا تھنکنگ ٹینک چلا رہے ہیں، اور وہ سارا یہ یہود کا تو اللہ تعالیٰ آپ سوچو ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی یہ ان کو کھلی چھٹی، تو اللہ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے. ان پہ کوئی زبردستی نہیں ہے آپ مسلمان ہو، حق واضح ہے. تو ان کے علماء کرام مسلمان ہو گئے تھے. عبداللہ بن سلام کو یاد کر لیں، عالم تھے یہود کے، وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو جس کے دل میں ذرا سی بھی اچھائی ہوتی ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جس کو اسلام ہونے سے غرض نہیں، مسلمان ہونے سے غرض نہیں، اللہ کو کوئی اس سے مطلب نہیں ہے. یہ ہم اور آپ بھی دیکھ لیں، اگر ہم دین کی طرف آتے ہیں یا دین پر عمل کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ کے پاس تو فوجوں کی فوجیں موجود ہیں، فرشتوں کی، جو ہر وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. چرند پرند اس کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. یہ انسان سوچ کر دین میں ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہمارا ایک پل بھی اللہ کے بغیر چل نہیں پا رہا. مسئلہ یہ ہے ہم ایک قدم بھی نہیں چلا سک رہے اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر، ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ ہو گئی. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے. وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، انہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر قسم کی جو شیطانی صفات، شیطانی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ذکر. پھر آگے نمرود کا واقعہ آ جاتا ہے. نمرود بادشاہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 258 میں آپ دیکھ لیں کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا تھا. آیت بڑی پیاری ہے نا، اس کے رب کے بارے میں جھگڑا تھا، ٹھیک ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم اس پہ بھی میں پوری ڈیٹیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے معرفت حاصل کی تھی رب کی، اور پھر معرفت حاصل کر کے آپ دیکھیں یہاں پر تبلیغ کا ایک رول پلے کر رہے ہیں. اور کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ بادشاہ وقت ہے نا، ڈرتے نہیں تھے. تو ہم لوگ تو نا مطلب محلے پڑوس میں بھی اگر کسی کو جا کے بولنا پڑ جائے نا کہ بھئی ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ہم ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. مبلغ خوف زدہ نہیں ہوتا، مبلغ بہادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام نے بادشاہوں کو ایڈریس کیا تھا، اور ہم سے اپنے گھر کے بندے نہیں سنبھل رہے ہوتے.
ہے نا. تو کچھ کمی ہے نا جو ہمیں کلیئر کرنی ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بہادری آتی کہاں سے؟ یہ بہادری آپ کو ایمان دیتا ہے اور ایمان پر عمل دیتا ہے. ہمارے گھر کے لوگ ہمیں کیوں نہیں مانتے ہماری، یا ہمارے جو ارد گرد کے لوگ، کیونکہ وہ ہم خود بھی تو اچھے مسلمان نہیں ہیں نا، اچھے باعمل نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو پھر ہمیں بتانا آگے. ٹھیک ہے نا. تو جتنا انسان باعمل مومن ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اس کی زندگی میں ایمان آتا چلا جاتا ہے نا، تو اتنا وہ بہادر مبلغ بنتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس نے کہا جب یہ جھگڑ رہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بات تھی کہ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. کہنے لگا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. بادشاہت میں ہوتا ہے نا، پھانسی دے سکتے ہیں اور چھوڑ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ابراہیم علیہ السلام دیکھیں ذرا سے بھی گھبرائے نہیں اور ذرا سا بھی جو ہے نا پریشان نہیں ہوئے. فوری طور پہ ایک نئی بات کہی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کے آتا ہے تو تو ذرا اسے مغرب کی طرف لے آ. تو پھر فبہت الذی کفر، تو وہ حیران رہ گیا، مبہوت رہ گیا، وہ کافر نمرود کہ یہ کیسے کروں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کہ دلیل سمجھ آنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان کی طرف نہیں آتا تو ایسے ہی ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. دلیل پتہ ہے مومن کا ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ جب دلیل اس کو سمجھ میں آ جائے نا تو اس کو فوری طور پہ اقرار پکڑ لینا چاہیے. ہمارے ہاں کتنی بحثیں لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کافر ہی فبہت الذی کفر، وہی خاموش ہو گیا تھا. اچھا، تو اچھا ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہ کس قدر زبردست انداز سے انہوں نے تبلیغ کی. انہوں نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا، نہ چیلنج کیا اس کی پھانسی کو، اور یا اس کو کہ بھئی تم تو پھانسی دیتے ہو. یعنی وہ فلسفہ اس کو سمجھ نہیں آنا تھا نمرود کو، ہے نا. مطلب اس میں بھی تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھئی جب تک اللہ کا وقت نہیں آئے گا تم پھانسی بھی نہیں دے سکتے. مطلب ہم میں سے کوئی ہو تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں. مگر انہوں نے اس کے سطحی لحاظ سے بات کی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں بادشاہوں کا اتنا زیادہ ہے نا علم نہیں ہوتا موسٹلی، تو یہ بھی اس علم کی سطح کو پہچان چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو انہوں نے اس ٹاپک کو وہیں چھوڑا، ڈسکس ہی نہیں کیا آگے. ٹھیک ہے نا. اس کو وہیں نہ ہاں نہ ایک نئی دلیل لے کے آ گئے. کوئی بات نہیں، اللہ کی تو نشانیاں بھری پڑی ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے. زندگی موت کی تو نشانی نہیں ہے نا بھئی، سورج بھی تو نشانی ہے، چاند بھی تو نشانی ہے نا. تو انہوں نے دوسری نشانی جو ہے نا سامنے لے کے آ گیا. اللہ کی نشانی میں سے ایک دوسری نشانی ڈھونڈ لی. اس کے فلسفے کو چیلنج نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کی طاقت کو بھی اس طرح سے چیلنج نہیں کیا. مطلب ہم ہوتے ہیں نا تو شاید ہم اس سے سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی پھانسی تم دیتے ہو، مگر ہے نا پھانسی کا جو ہے نا وہ وقت مقرر جب ہوتا ہے جب ہی ہوتا ہے نا، تو پھانسی بھی تم ایسے تو نہیں دے سکتے اور پھر ایسے تو نہیں ہوتا. تو ہم ہوتے ہیں نا، ہم اسی پہ اٹکے رہتے ہیں. مطلب مجھے یقین ہے کہ ہم اسی پہ اٹکے رہتے ہیں، ہم نے وہاں سے آگے نہیں بڑھنا تھا. ٹھیک ہے نا. مگر وہ نبی تھے، اور نبی بھی بہت ذہین نبی تھے، اور ہے نا ہمیں سکھا کے چلے گئے اس میں کہ انہوں نے اب اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جہاں ہم دیکھیں ہمارے گھر کے لوگ یا ہمارے کوئی آس پاس کے لوگ ہم سے کوئی بحث کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھیں بحث نہیں کرنی. ٹھیک ہے. دلائل سے بات کرنی ہے. دین میں تو بحث ہے ہی نہیں نا، تو دلائل سے بات کریں. اگر وہ ایک دلیل جس پہ وہ متفق ہے وہ ہٹے گا ہی نہیں، تو اس دلیل کو چھوڑ کر کسی دوسری نئی بات کی طرف جس پہ اس کی نہ تو کوئی تیاری ہے، وہ اس نے تو ادھر تو اس نے تیاری کر رکھی تھی نا بھائی میں نے یہی بات کہنی ہے، اور اس کی پوری تیاری جو ہے نا اس کا پورا جو ہے اسی پہ تھا. جب اس پہ یہ بات کرے گا تو میں پھانسی والی بات پہ یہ کہہ دوں گا وہ ادھر تو یہاں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف سلیبس کویسچن ڈال دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. آؤٹ آف سلیبس آ گیا. اب آؤٹ آف سلیبس جب آتا ہے تو انسان بہنچ کا ہی رہ جاتا ہے نا. ہم ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹیچر اب ہمیں بتایا، اب ہم نے تو یہ پڑھا ہی نہیں تھا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ گیس بک میں نہیں تھا یہ. تو وہ آؤٹ آف سلیبس چیز دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. چھوڑو اس کو، کہ میں تو اس کو بھی نہیں چھوڑو. حالانکہ زیادہ بڑی چیز زندگی اور موت ہے. بس اتنا سا کرو کہ جو سورج ہے نا یہ مشرق سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، تو چلو تم ذرا آج مغرب سے نکال کے دکھا دو. اب وہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. یہ یہاں سے سبق ہے ہمیں. ٹھیک ہے. ہمیں سمجھنے کے لیے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی ایسا معاملہ آئے، بحث میں کوئی الجھانے کی کوشش کرے، تو آپ ہار مان لیں. اس ٹاپک کو اپنی ہار مان لیں اور پیچھے ہٹ جائیں، اور پیچھے ہٹ کر
اس دوسری طرف سے حملہ کریں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا، جہاں کی اس کی کوئی تیاری نہیں تھی. وہاں سے آپ دیکھیں جنگی حکمت عملی بھی یہی ہوتی ہے. خالد بن ولید نے ایسے جنگ جیت لی تھی، ہاری بھی جنگ جیت لی تھی. جب وہ نیزہ بازوں نے جب وہ چھوڑ دی تھی جگہ، تو خالد بن ولید نے وہ جگہ خالی دیکھی اور وہ وہاں سے آ کے جو ہے نا وہ غزوہ احد میں وہ وہاں سے آ کے دوبارہ اٹیک کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہاری بھی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں آپ کی صحیح حکمت عملی سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ صحیح ہے. پھر آگے جو واقعہ آتا ہے وہ حضرت عزیر کا. مشہور قول یہی ہے کہ حضرت عزیر کا ہے، جن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیسے جو ہے نا دوبارہ زندگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر، اب اس کی کون سے شخص ہیں، حضرت عزیر کا ذکر آ رہا ہے کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا کہ جو چھت کے بل اوندھی گری ہوئی تھی. کہنے لگے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا. ان کے دل میں یہ خیال آیا. تو اچھا، آپ کو آگے بھی یہ واقعہ آئے گا کہ جب بھی کبھی انبیاء کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس جو ذہنی خلفشار سے ان کو نکالتے ہیں. آگے وہ پرندوں والا واقعہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے. پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پہ گزری. کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا ہے یعنی اس حالت میں. اور پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، بالکل بھی خراب نہیں ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو دوبارہ سے زندہ کیا بلکہ ان کے کھانے پینے کی بھی عمر روک دی. ٹھیک ہے، عمر روک بھی دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کسی بھی چیز کو خراب ہونا یا خراب نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. تو دیکھ کے ہم ہڈیوں کو کس طرح سے اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. اور جب یہ سب کچھ ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی بات پر مکمل یقین کیا. اب یہ مثال ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا ان کو ایک ذہن میں بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلی انداز میں یہ واقعہ پورا نہ صرف دکھایا بلکہ رہتی دنیا تک پڑھی بچانے والی کتاب میں ہمیں بھی اس میں جو ہے نا سبق دے دیا کہ اس طرح سے یعنی کہ انسان، آپ دیکھیں زندگی، ہم کبھی نہیں بھی تو تھے نا کہیں. میں اکثر سوچتی ہوں جن کی اموات ہو گئی ہے، اب ہمارے باپ، دادی دادا، نانی نانا، ان کے اب کہیں نہ کہیں تو وہ ہوں گے نا. اور مثلا ہمارے بچے چلیں کبھی کہیں نہیں تھے نا. جب مثلا ہماری جب شادی نہیں ہوئی تھی تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے کون بچے ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے، کہاں سے تشریف لے آئے نا. تو کبھی ہماری روح کہیں نہیں بھی ہوتی اور پھر وہ زندگی آ جاتی ہے، پھر وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور آپ دیکھیں پھر روحیں جو ہے وہ فکس کر دی جاتی ہیں، ان کو لپیٹ لیا جاتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس جو ہے نا دنیا سے ہٹا دیا جاتا ہے، مگر وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. روح جو ایک دفعہ پیدا کر دی جاتی ہے نا، اب اس کو موت نہیں ہوتی ہے، بس اس کی منتقلی ہوتی ہے. اب وہ روح جو ہے وہ اب علین میں ہوگی جو اس دنیا سے جا چکے، یا وہ سجین میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا بھی عقیدہ کمپلیٹ ہونا چاہیے زندگی بعد موت پر، کہ اس اصل زندگی اس زندگی کے بعد ہے. ہم اس زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، یہ تو آزمائشی ہے، یہ تو ٹیسٹ چل رہا ہے ہمارا، یہ ہمارا صرف امتحان چل رہا ہے. کتنے پاس ہوتے ہو، کتنے نہیں ہوتے، کتنے آپ کامیاب ہوتے ہو، کتنے نہیں ہوتے. اصل زندگی تو ابھی باقی ہے جہاں پہ تمہیں رزلٹ دیا جائے گا. اور وہ اچھا یہ ریورس شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کا دکھا کر ہمیں دکھا. ان کو پہلے وہ زندگی دی، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے جنت والی زندگی دی. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو جو ہے دنیا میں اتارا گیا. یہ ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے باپ دادا کو دکھا، مطلب ہمارے باپ دادا ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو یہ سب کچھ دکھا دیا گیا اور ریورس شکل میں دکھا کے ان کو بھیجا کہ یہ ہے اصل مقام تمہارا، اور اب تمہیں جو ہے دنیا میں جانا ہے اور وہاں پہ آزمائش میں کی زندگی گزار کر اور واپس آنا، اس جگہ کے لیے ٹرائی کرنا، اس جگہ کے لیے کوشش کرنا، اس جگہ پہ تمہیں آنا ہے. یہ تمہارا ایک گول ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی بات. اور پھر آگے جب ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ مردوں کو تو کس طرح زندہ کرے گا. تو جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل میں ذرا تسکین ہو جائے. اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہے نا وہ ایسی بات کر سکتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے.
فرمایا 4 پرند لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی زندگی کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے واقعات کو یہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، ان ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آواز دیا تو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے۔ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا، قرآن میں آتا ہے نا، تو الروح من امری ربی، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اس کا کہ یہ اتنا خفیف اور اتنا باریک علم ہے جو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ باقی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے سامنے، اب تو یوٹیوب پہ ایسی آتی ہیں ایسی جو زندہ ہے اور اس کے وہ ایک دم موت ہو گئی اس کو، اور ہم کسی کو پاس نہیں دیکھ رہے، کیمرہ بھی کیپچر نہیں کر پا رہا ان فرشتوں کو، مگر بس اب وہ زندہ نہیں ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں، کسی اور دنیا میں جا چکا ہے، کسی اور سیارے پہ جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان سب واقعات کے فوراً بعد آپ دیکھیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے، ٹھیک ہے۔ اس کے فوراً بعد ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ انسان سب سے زیادہ جس چیز کو عزیز رکھتا ہے نا، وہ مال ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ مال ادھر ہی رہ جائے گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ کی وش کیا ہے؟ اللہ کی وش ہے کہ جب تم ادھر پہنچو تو تمہارا مال بھی تم سے پہلے ادھر پہنچ چکا ہو۔ سمجھے اس بات کو؟ تم اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر کر کے جاؤ، جو دیا ہے نا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ پیچھے والوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے جو آپ ان کے حال دیکھ لیں، جو کیوں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور سب سے بہترین صدقہ بھی وہی ہوتا ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ جو خود کر جاتا ہے نا انسان، وہی اصل میں صدقہ جاریہ۔ پیچھے والے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر وہ پھر اب آپ تو ان کے محتاج ہو گئے نا، اب آپ تو مر چکے، اب آپ کے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں ہے خوابوں میں آ کے آپ ان کو بتا سکیں، ٹھیک ہے نا، آپ نہیں بتا سکتے ان کو، کچھ بھی نہیں رول پلے کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے بہترین اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسے جیسے تم اب زندگی بڑھ رہی ہے، تم اب 20 کے ہو گئے، 30 کے ہو گئے، 40 کے ہو گئے، اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنا بینک جو ہے نا وہاں پہ منتقل کرنا ہے، اپنے پیسے وہاں پہ فکس کرنے۔ ایسا ہوتا ہے نا جب کہ انسان کوئی امیگریشن لیتا ہے، کوئی جاتا ہے کہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں جہاں پہ ان کو سیٹلمنٹ کرنی ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ پہلے پیسے، وہاں پہ پراپرٹیز لیتے ہیں، وہاں پہ پیسے جو ہے نا بھیج کے رکھ دیتے ہیں، پیسے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ نا اس بات سے ہم یہ سمجھے کہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، اگر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو پہلے جو ہے نا اپنا انتظام کریں، اپنی جو یہاں کی چیزیں ہیں نا وہ اللہ کے راستے میں دیتے چلے جائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یہاں کی زندگی بھی اچھی چلے گی، تمہاری یہاں کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن وہاں کے لیے تم کچھ کر دو، ٹھیک ہے نا، تو وہاں کی زندگی تمہاری خوبصورت ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں اس کا کس قدر خوبصورتی ہے، ہر بالی میں اس کی، یعنی کس طرح سے آپ کو اجر ملے گا کہ ایک اگر تم دانہ خرچ کرو گے، گندم کا دانہ خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، تو اس کے 100 گنا تمہیں زیادہ اجر ملیں گے۔ یہ مثال اس تمثیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 گنا ہو گئے نا، 700 گنا آپ کو اجر ملے گا اللہ تعالیٰ، اور اس سے بھی زیادہ حدیث میں 7000 گنا بھی آتا ہے ایک حدیث میں۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کے دے، اللہ تعالیٰ کو شادگی والا اور علم والا۔ حدیث میں آتا ہے، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے سے زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنا مال اپنے سے زیادہ اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا مال وہ ہے جس نے نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، اور جو مال پیچھے چھوڑ دیا وہ تو وارثوں کا مال ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال ایک تو وہ ہے جس نے کھا کر خرچ کر دیا، ضائع کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ذخیرہ کر دیا، باقی رہ جانا والا مال تو وارثوں کا مال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ذخیرہ وہ مال ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کے راستے میں دے دیا۔ بہترین وہ چیز ہوتی ہے جو پتہ آپ کو، جو کھلا کر کھایا جائے نا، اس کا مزہ وہ سب سے بہترین لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ جو پہنا کر، جو کسی غریب کو پہنا جائے نا، وہ سب سے بہترین لباس ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں۔ تو یہ بس اپنا موٹو بنا لیں اپنے کہ ہم نے کھلا کے کھانا ہے، ہم نے پہنا کر پہنانا ہے۔ اگر ہم نے ایک کوئی جوڑا لیا ہے تو ہماری ایک وہ اپنا آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ اللہ کے راستے میں دینا ہے، تبھی یعنی اپنے اوپر اس کو حرام سمجھے
کہ یہ ہمارے پر یعنی اپنا ایک عقیدہ بنائیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے اب حلال نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کی کچھ نہ کچھ، جیسے ہر چیز کے نا، میں کہتی ہوں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ و صدقہ ہوتا ہے، تو چیزوں کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کریں کوشش. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، یہ اسلام میں صدقے کے آداب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہے نا کسی کو دیں تو اس میں احسان جتا لیں، جیسے ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایذا اچھا تکلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلام ہو گیا، یہ تکلیف دینا ایسا ہی ہوتا ہے نا. پھر کبھی اس پہ کوئی کام پڑ جائے تو وہ نہ کرے تو ہمیں اپنے احسان، یعنی کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے اس پہ اتنا خرچ کیا، ہم نے اس کے برے وقت میں کام آئے، اور جب ہمیں اس کی آج ضرورت پڑ گئی تو دیکھو کیسے آنکھیں دکھا رہا ہے ہمیں. یہ پھر آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اگر اللہ کے لیے کیا ہے نا تو پھر نہ کوئی احسان ہونا چاہیے نہ کوئی ایذا ہونا چاہیے، اور ان کا اجر پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے رب کے پاس ہے، ان پہ نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے. اور نرم بات کہنا اور معاف کر دینا صدقے سے بہتر ہے. جس کے بعد ایذا رسانی، یعنی کہ اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے، اس کو تنگ کرنا ہے یا بدگمانیاں کرنی ہے یا احسان جتانا ہے، تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نرم بات کہہ دیں اور آپ اس کو نہ ہی کریں پھر، کیونکہ وہ قبول ویسے بھی نہیں ہونا اس کو، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے. ایمان والوں اپنے خیرات کو احسان جتا کر ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنے مال اللہ تعالیٰ لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. اور یعنی کہ جو ریاکاری جو ہے نا وہ شرک اصغر ہے، یہاں ریاکاری سے روکا گیا، ٹھیک ہے. ایک تو احسان جتانا، دوسرا صدقے میں ریاکاری کا عنصر بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کس قدر یہ بہت زیادہ عام ہو گیا، ٹھیک ہے. اور وہ اس تمثیل کے ذریعے سے دکھائی گئی کہ اس طرح سے کہ اس کی مثال کہ ایک صاف پتھر پہ جس پہ تھوڑی سی مٹی ہو، اس پہ زوردار میم برسے اور وہ بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. یعنی کہ وہ آپ کے اعمال نامے میں ایسے ہو جائے گا کہ جس پہ جو آپ کے اعمال جیسے یہ ہے وہ پتھر صاف ہو گیا نا، تو اگر آپ نے ریاکاری کر کے صدقہ دیا تو آپ کے اعمال نامے سے بھی وہ جو ہے نا صدقہ صاف ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کیونکہ ریاکاری کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. ان ریاکاروں کو اپنے کمائی میں سے کوئی بھی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. استغفر اللہ، کتنا سخت جملہ کیا ہے نا، لا یہدی القوم الکافرین. اور ان لوگوں کی مثال جو اپنی اعمال اللہ کی رضا مندی میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس کی باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو. اب اس میں دوسری مثال دے گئی کہ جو پھل اپنا بہت زیادہ لائے، یعنی کہ آپ اللہ کے راستے میں جو دیں گے خوش نیتی سے، نیک نیتی سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کام کو دیکھ رہا ہے. اور یا تم میں سے کوئی ایسا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا باغ ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں اور ہر قسم کا پھل موجود ہو، اور اس شخص کا بڑھاپا آ جائے، اس کے ننھے سے بچے ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہوں اور پس وہ باغ جل جائے. یعنی کہ اس طرح سے اعمال، اس کے جو اعمال ہیں نا قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے، خالی ہاتھ ہو جائے گا وہ، کہ اگر اس نے جو ہے نا ریاکاری کے لیے یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ایذا یا احسان جتا کر صدقہ کیا، ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدقے کو حقیر نہ جانو کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے نکالی ہوئی تمہاری چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کو خرچ کرنے کا سمجھ، یعنی کہ اچھی، یہ بھی ادب ہے کہ اچھی چیز خرچ کرنی، یعنی کہ جو بدتر چیز ہے، بری چیز ہے وہ خرچ کرو. اور شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دامنائی دیتا ہے. اور جو شخص اچھا اس کے صدقے کے فوراً بات آپ دیکھیں کہ ایک تو شیطان کی بات آئی کہ جب بھی آپ صدقہ کرنے لگتے ہیں نا تو شیطان تمہیں کہتا ہے نہیں فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس جو ہے نا کیسے تم کرو گے، تمہارے پاس کیا رہے گا. سیکنڈلی آپ اس کے فوراً بات آپ دیکھیں، شیطان سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے صدقے کے معاملے میں، کبھی شیطان کی باتوں میں نہیں آنا. اس کے فوراً بات یؤتی الحکمہ من یشاء ومن یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. صدقے کا حکمت سے بڑا گہرا تعلق ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ دانائی، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت فیصلہ، ٹھیک ہے. عقل مندی، سمجھ بوجھ، قرآن اور سنت کا علم. آپ کو پتہ ہے حدیث کا بھی دوسرا نام حکمہ ہے، ٹھیک ہے. مضبوط اور پختہ دلیل کا آپ کی زندگی میں ثابت ہو جانا، آپ کے اندر جم جانا، شرح صدر ہو جانا. شرح صدر کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نیکی اور خیر اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب حکمت. اچھا پریکٹیکل علم کی پریکٹیکلٹی کہ آپ نے علم کو کب اپلائی کرنا ہے، دس از کالڈ حکمہ. علم اینڈ حکمہ از کوائٹ الگ الگ چیزیں. انفارمیشن از کوائٹ ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. تین الگ چیز. انفارمیشن تو ہے کوئی بھی چیز کا علم حاصل ہو جائے، علم جو کہ العلم کو کہا گیا جو کہ نافع علم ہو، اور حکمت اب اس علم کو اپلائی کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے،
کس کو کیا بات کتنی بات کب بتانی ہے. ٹھیک ہے نا, دس از کالڈ حکمہ. ٹھیک ہے نا, کہ علم کی پریکٹس کیسے کرنی ہے. صحیح ہے, تو یہ ہے حکمہ. تو حکمت آپ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں, صدقہ جتنا آپ کریں گے نا آپ کو اللہ تعالیٰ علم اور حکمت عطا کرے گا. یہ بڑا تعلق ہے اس کا. تو اور حکمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے, بالکل ایسے جیسے کہ ہدایت اپنے پاس ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی دیتا ہے, اور جو شخص حکمت دیا گیا نا, حکمت اور دانائی, تو وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے نا, وہ دین کی سمجھ کا آ جانا. ہم دنیا کی چیزوں کو سمجھتے ہیں, نہیں, دین کی سمجھ کا آ جانا جو ہے نا, کیونکہ اس سے آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور وہ دنیا بھی سنور جائے گی. بڑی عقل والی بات ہے. آپ دیکھیں اس دنیا میں بھی آپ ہے نا بہترین فیصلے کرتے ہیں. میں نے دیکھا جن کے پاس علم اور حکمت ہوتی ہے نا, وہ اس دنیا میں بھی بڑے اچھے اور نیک ہوتے ہیں. لوگ ان کے پاس مشورے کرنے آتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو یا بہت زیادہ کوئی امیر ہو, لوگ اس کے پاس مشاورت کرنے جاتے ہوں, یا لوگ اس کو کوئی بہت سمجھدار سمجھتے ہوں, یا نہیں. جس کے پاس علم اور حکمت ہوتے ہیں نا, اس کے پاس لوگ جاتے ہیں مشاورت کرنے, اپنی دعا کا کہنے, اپنی بات بیان کرنے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کون خیر والا انسان ہے. ٹھیک ہے, اور تم جو کچھ خرچ کرو گے یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو گے اسے, اچھا نظر کی بھی جو ہے نا آپ کا عقیدہ کلیئر ہو جائے کہ نظر کی اجازت تو ہے. نظر ماننا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام جو ہے نا, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا, یا میں یہ نیک کام کروں گا. ٹھیک ہے نا, تو نظر ماننے کی اجازت ہے, مگر پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ پتہ ہے کیا ہے, آپ ہے نا کوئی بھی کام اگر کرنے جا رہے ہو نا, تو اس سے پہلے صدقہ کر دیں, اس کے بعد نہ کریں. اس سے پہلے صدقہ کر دیں, وہ کام آپ کا خیر والا ہو جائے گا. یہ پسندیدہ. لیکن نظر کی اجازت ہے, یہ عربوں میں پہلے سے چلی آ رہی تھی, لیکن اس کی شرائطیں, ایک تو یہ کہ وہ کام جائز ہو جو آپ کر رہے ہوں, اور ایک یہ کہ وہ نظر بھی جائز ہو جو آپ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں فلم دیکھنے جاؤں گا. ایسی چیز نہیں ہو. یعنی کوئی مثلا عمرے کی نظر مان سکتے ہیں, مثلا روزے کی نظر مان سکتے ہیں اس طرح سے, اور وہ چیز بھی جائز, یہ نہیں کہ نا اس کی نا اس کا کوئی یہ نقصان, اس کا بزنس ختم ہو جائے یا تو میں یہ نظر مانتے, ایسے کچھ نہیں ہونی چاہیے. نیک کام کی نظر اس طرح. ٹھیک ہے, تو یہ نظر کا ہوگا. صدقے اور خیرات کو ظاہر کرو تو اچھا, لیکن پوشیدہ مسکینوں کو دے. سب سے بہترین صدقہ آپ کو پتہ ہے وہ ہوتا ہے جس ایک ہاتھ سے دیا جائے, دائیں ہاتھ سے دیا جائے, اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ پڑے, اور وہ کہاں ہوگا, عرش کے سائے تلے ہوگا. ٹھیک ہے, تو پوشیدہ صدقے. مگر جہاں آپ کو لگے ترغیب کا معاملہ ہے تو اس میں یہ آیت اسی سے متعلق ہے. اور صدقات کے مستحق کون ہے؟ جو وہ غربا جو اللہ کی راہ میں روک لیے جائیں, جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے, نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے, یعنی وہ سوال نہیں کرتے, وہ ہے مستحق. ہم کس کو مستحق سمجھتے ہیں؟ جو سوال کر جائیں. اور لوگ تو کہتے پھرتے ہیں جی ہم کو کوئی ضرورت تو بتا دینا, بھی بتائے گا تھوڑی, وہ سفید پوش کوئی بتائے گا تھوڑی. ٹھیک ہے, خود ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, آپ زکوٰۃ کے مصارف میں بھی دیکھیں, خود ڈھونڈنا ہے کہ کون جو ہے نا کس کو جو ہے نا بتانا کون ہے جس کو ہم دے سکتے ہیں. پھر آگے ساتھ ہی سود کا آ جاتا ہے 275 میں. دیکھ لیں, سود خور لوگ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبطی کر لیا. سود کا کانسیپٹ جو ہے نا کلیئر کیا جا رہا ہے. اچھا, وہ واقعی دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, پاگل اور دیوانہ سے ہی ہوتا ہے. سائیکالوجیکل ایشوز, اب یہاں پہ آپ دیکھیں سائیکالوجیکل ایشوز یہ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ نیورو سائنس جو ہوتی ہے نا بہت کمپلیکس سائنس ہوتی ہے. میڈیکل میں نیورو سائنسز جو ہے نا بہت کمپلیکس ہوتی ہے. اچھا, جو ویسے جو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے وہ ڈیلیکیٹ زیادہ ہوتا ہے, مگر نیورولوجی جو ہے نا جو پڑھتے ہیں نا, تو جو نیورولوجسٹ جو بنتے ہیں تو وہ جو ہے نا بہت ہی کمپلیکس اسٹڈی ہوتی ہے, سب سے زیادہ کمپلیکس, جس میں نروس کا سسٹم ہوتا ہے. نرو ادھر سے ادھر ہوئی نہیں اور انسان پاگل ہوا نہیں, اور اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, میں نے تو خود میڈیکل پڑھا ہوا, یعنی ہارٹ کا بھی علاج آپ کو پتہ ہے کہ ہو جاتا ہے, حالانکہ بڑا کمپلیکس ہے یہ بھی ایک طرح سے, مگر نازک ہے. بیسیکلی وہاں پہ نزاکت کا معاملہ ہے, مگر نیورو سائنس کمپلیکس زیادہ ہے. ایک نرو ادھر سے ادھر ہوئی نہیں اور آپ کا جو پورا جو آپ کا سائیکالوجیکل ڈس آرڈر جو ہے نا آپ اس میں چلے گئے, اور وہ صحیح بھی نہیں ہوتا. تو ایسی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے سود کے ساتھ جوڑا ہے. استغفر اللہ. اور میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں لٹرلی, میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں, اس میں
کہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا نا کہ سود کھاتے ہیں یا سود کو نہیں برا سمجھتے یا سود کے کسی نہ کسی حوالے سے اس میں موجود ہیں، میں نے آخر وقت میں لٹرلی میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، میں نے آخر وقت میں ان کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا. اس لیے سود کو قریب بھی نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، حدیث میں کیا آتا ہے سود کے بارے میں کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی گواہی دینے والا یا لکھنے والا، سود لکھنے والا بھی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. یعنی سود کا کسی بھی قسم سے کوئی آپ کا واسطہ بڑھ جائے وہ سب جہنمی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سود کا کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر کر دیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے سود کے 70 درجے ہیں. سب سے کم تر یہ ہے کہ تو اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سود کو، وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہے، مشرکین یہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. اب سود بھی کیا ہے، مجبوریاں خریدی جاتی ہیں نا. تجارت تو آپ کی محنت کی کمائی ہے، تو وہ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے. مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود کو، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے. بظاہر لگتا ہے سود بڑھ رہا ہے مگر دراصل صدقہ بڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، سود کم ہو رہا ہوتا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو. اور اگر تم سچ مچ ایمان والو، اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب آپ کو پتہ ہے یہ محاربہ، یہ آیت محاربہ میں سے ہیں. آیت نمبر میرے پاس بہت ہی باریک لکھا ہوا، آیت نمبر بتائیے گا ذرا مجھے. 279. یس 279. یہ آیت محاربہ ہے کہ جس میں یہ اتنی بڑی اس میں وعید آ گئی کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو سمجھو اگر تم سود کا کاروبار کرو یا سود کے کسی بھی قسم کے لین دین میں ہو تو پھر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہو. تم دشمن ہو. جیسے شیطان دشمن ہے نا، اس طرح سے سود خور دشمن ہے، یوں سمجھیں. تو اس لیے جو بھی آپ دیکھیں بینک کا، آج کل ہمارے یہاں جو بینک کا سارا جو لین دین ہوتا ہے نا وہ سود کے اس میں ہی ہوتا ہے موسٹلی. ٹھیک ہے نا. یہ اسلامک بینکنگ بھی صرف ہے نا ڈھکوسلا ہے، اندر سارا وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ صرف ہمیں منانے کے لیے، کیونکہ ان کی بہت بڑے کلائنٹیج جو ہے نا وہ مسلمان ہیں بینکنگ کے. تو وہ ان کلائنٹیج کو کیوں چھوڑیں، تو وہ اس لیے ان کو نام لگا دیا انہوں نے جیسے نا اسلامی اس میں کر کے. تو وہ اس وجہ سے تو اس لیے اوائڈ کریں. پھر آگے جو ہے ایک یہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی کہ جس میں یہ میں اس کے احکامات تھوڑے سے بتا دیتی ہوں کہ کیا احکامات ہے اس کے. کہ جب کوئی قرض کا معاملہ ہو، آپس میں کسی کو قرض دینے لگو، آیت نمبر 281 میں دیکھ لیں کہ ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. تو یہاں پہ جو ادب سکھایا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے ہمیں کہ کوئی بھی اگر پیسوں کا لین دین ہو نا اس کا لکھا پڑھت ہونی چاہیے. موسٹلی آپ دیکھیں انسان وہاں سے، میں نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کے معاملات اس لیے خراب ہوتے ہوئے دیکھے لکھا پڑھت نہیں ہوئی تھی. تو لوگ جو ہے نا وہ فیل ہو جاتے ہیں یہاں پہ کہ اب کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہے. اور لکھا پڑھت بھی پکی لکھا پڑھت ہونی چاہیے. جو بھی آپ کے قانون چل رہا ہے، ادھر وہ اسٹیمپ پیپر ہے یا جو بھی ایفیڈیوٹ ہے کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو لکھا پڑھت ہو. ٹھیک ہے، قرض کا معاملہ لکھ لو کہ بھئی کب لیا تھا، کتنا لیا تھا، کب واپس کریں گے. ٹھیک ہے، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے آپس کا معاملہ عدل سے لکھیں. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود لکھا پڑھت نہ جانتے ہو تو لکھنے والا بھی صحیح لکھے. یعنی کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا تو وہ خود غلط لکھتے. کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے. اگر کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو کوئی آپ یعنی خود کو نہیں آتا، خود پڑھا لکھا نہیں ہے تو دوسرے سے اگر وہ لکھوائے تو لکھ دے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اللہ نے اسے سکھایا تو اسے لکھ دینا چاہیے. جس کے ذمے ہو وہ لکھوائے، یعنی مقروض لکھوائے. بیسکلی اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر قرض دینے والا وہ زیادہ بھی لکھ سکتا ہے. تو مقروض کی اس پہ ایٹ لیسٹ اس کی نظر ہونی چاہیے کہ زیادہ تو نہیں لکھا جا رہا. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ذمہ داری بھی مقروض پہ ہی ڈالی ہے. اس میں ایک اور چیز آپ نے دیکھی، خفیف سا اشارہ کہ بھئی اس کو ادا کرنا ہے تو اس کو تو زیادہ احساس سے ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بھئی مجھے ادا کرنا ہے تو میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ لکھواؤں. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے اگر کوئی قرض لے لے تو واپسی کے لیے لوگ فقیر ہو جاتے ہیں کہ اس کو قرض واپس لینا ہمارے یہاں کتنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے بعض اوقات. مطلب ہمارے معاشرے کا یہ نارمز ہیں کہ قرض لیتے وقت تو کوئی وہ نہیں ہوتا ہے اور لکھا پڑھت بھی نہیں ہوتی. ایون ہمارے یہاں تو لکھا پڑھت بھی مکر جاتے ہیں. خیر کہنے کی کیا کہیں، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دیتے نہیں ہیں واپس. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے نا. تو یہ بات یہاں پہ سمجھا دی گئی ہے کہ وہ لکھوائے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اس کے حق میں کوئی گھٹائے نہیں. ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ نادان ہو یا کمزور لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے. یعنی کہ بچہ ہے، یتیم ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا تو اس کا ولی لکھوا دے، لکھا پڑھت کر دے. اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو. ٹھیک ہے، اچھا اس کے گواہ بھی ہونے چاہیے. کیا ہوتا ہے کہ ایفیڈیوٹ یہ اس ٹائپ کی چیزیں تو لیکن اگر گواہان ہو جائیں گے نا تو پھر پھنس جاتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں. یہاں پہ عورتوں کو بڑا تکلیف ہو جاتی ہے. اصل میں یہ جو ایک عورت کی گواہی 2 مرد کے برابر ہے، یہ عورت کے عدالتی معاملات سے دور رکھنے کے لیے. عورتوں کو عدالتی معاملات کو نمٹنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ دوسری مطلب عورت کے اندر بھولنے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ایک بھول جائے، یہ آگے آئے گا نا کہ اگر ایک بھول چوک ہو جائے کو تو دوسری یاد دلا دے. اور گواہوں کو چاہیے کہ جب بلائے تو انکار نہ کرے. یعنی گواہان کو اگر بلانا کوئی مسئلہ پڑ جائے تو گواہان بھی آ جائیں گے، نہ کہیں کہ جی ہم نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور قرض کو جس کی مدت مقرر چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو. یعنی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑے رسید سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کے ادھر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چھوٹا مثلا ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا بھائی اتنا سا ہے، بھائی لکھ لو، کیا حرج ہے، لکھنے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے. اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بچانے والی. یہاں یہ اور بات کہ معاملہ نقد، یعنی کہ اگر کوئی نقد مثلا سبزی ہے پرچون کی دکان سے خرید فروخت ہوتا ہے تو اس میں گواہان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 گواہان ہو اس میں. ٹھیک ہے. تو نقد وہ جو ہے نا چیز ہو رہی ہے کہ بھائی ادھر دیا ادھر، تو وہ چیز آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ. پھر آگے سفر کا معاملہ ہے کہ اگر سفر میں قرض کا معاملہ ہو اور رہن قبضے میں رکھ لیا جائے تو ہاں اگر آپس میں کوئی تو قرض امانت رکھ دیا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی جو ہے نا سفر میں جو ہے نا وہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اور یہ بات اللہ اس کے آگے. اور پھر آخری 2 آیات پہ آ جائیں کیونکہ میں تھوڑی سے فاسٹ چلتی ہوں ورنہ تو آپ کا ختم ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. ورنہ تو اب میں تھوڑا سا فاسٹ چلنا پڑے گا. اصل میں یہ والی بہت ڈیٹیل والا ہے. یہ آخری 2 آیات جو کہ پڑھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ البقرہ کی، تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی تھیں ان میں ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی تھیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے سے عطا کی گئی تھی جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے جانب سے ہوتی ہے، یعنی قرآن، اور مومن بھی ایمان لائے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لائے. ایمان مفصل کی بات آ گئی کہ تمام ان پہ ایمان لانا ہے. اس کے رسولوں میں ہم تفریق نہیں کرتے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یہ ہمیں بہت واضح عقیدہ کیا جائے کیونکہ انسان کی پوری زندگی آزمائش ہے. تو اس آزمائش میں انسان سب سے زیادہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ ہم پر یہ کیوں آئی یہ بات نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میں اکثر سوچتی ہوں یہ آیات اتنی امپورٹنٹ ہے، تو اس میں سب سے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا عقیدہ کلیئر کیا گیا ہے کہ آپ پر جو بھی مشکل آئی ہے، جو بھی مصیبت، جو بھی آزمائش ہے، وہ آپ کی طاقت سے بڑی نہیں ہے. اپنی طاقت کو تھوڑا سا اس کو ٹٹولیں اور اس کو بڑا کر لیں. آپ کی طاقت کے اندر ہے. اچھا ایک یہ دعا بھی ہے نا، تو یہ دعا آپ کو مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری طاقت سے بڑھ کر مجھے نہ دینا آزمائش. تو آپ کو انشاءاللہ یہ دعا بھی قبول ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت سے بڑھ کر آپ کو دے گا بھی نہیں آزمائش. جو نیکی کرے گا وہ اسی کے لیے، اور جو برائی کرے گا وہ اسی پہ. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا. یعنی استغفار کمپلیٹ، یہ استغفار بھی ہے، آپ یہ بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اور استغفار کمپلیٹ دعا ہے کہ اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے. بغیر استغفار اللہ ناراض ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ایک گناہ، اس کا مطلب جب ہم گناہ کر لیتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو اللہ ہم سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور جب ہم استغفار کر لیتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے اللہ راضی والے موڈ میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی آپ دعا بھی مانگتے ہیں نا، جیسے آیت کریمہ کے بعد دعا مانگی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں کیا فلسفہ کیا ہے اس کا؟ کیونکہ آپ پہلے اس کو راضی کر چکے ہوتے ہیں استغفار پڑھ کے. پھر جب آپ اپنی پرچی پیش کرتے ہیں نا تو اللہ قبول کر لیتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی آپ سے راضی ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے استغفار کا فلسفہ. ٹھیک ہے. تو پھر آگے پھر دوبارہ سے آتا ہے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. ٹھیک ہے. تو جب رب راضی ہو جاتا ہے تو تمام معاملات سالو ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. سورہ آل عمران. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس میں بھی اسم اعظم ہے. ٹھیک ہے. الحی القیوم کا مطلب جو خود سے زندہ اور جو خود سے قائم ہو، جس نے آپ